اس وقت وہی ہو رہا ہے جو سب کی سمجھ میں آ رہا ہے. محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ پرولونگ کیے جا رہے ہیں, ملاقاتیں کیے جا رہے ہیں, آؤٹ کم کچھ نہیں نکل رہا, صرف اور صرف ملاقاتیں, وہ بھی 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے کی ملاقاتیں, جس میں کچھ پرانے کرکٹرز جو اس وقت اتنے بوڑھے ہو چکے ہیں کہ وہ شاید خود اتنے ایکٹیو بھی نہ ہوں, اور کچھ ایسے کرکٹرز جو ابھی بھی کھیل رہے ہیں ان کو بلایا ہے انہوں نے, اور ان سے مشورہ کیا ہے کہ بھائی ڈومیسٹک کو کیسے ہم امپروو کر سکتے ہیں. اور یہ اتنا بڑا ایشو ہے کہ یہ 2-2.5 گھنٹے کے اندر تو ریزالو ہو نہیں سکتا. اس کے لیے تو باقاعدہ آپ کو مہینہ 2 مہینہ بیٹھ کے میٹنگ کرنی پڑے گی, تب جا کے آپ کو کوئی نہ کوئی اسٹریٹجی بنانی پڑے گی, اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے بھی ایک اسٹریٹجی بنانی پڑے گی. خیر, تو محسن نقوی صاحب ان چیزوں میں لگے ہوئے. پھر میں آج ایسے ہی بس نیوز دیکھ رہا تھا, تو اس میں محسن نقوی کے میں نے اتنے سارے اسٹیٹمنٹ مختلف جگہوں پہ دیکھے کہ وہ کرکٹ میں بھی چل رہے ہیں, ساتھ میں وہ ایز اے وزیر داخلہ وہ بجلی والوں کے ساتھ بھی چل رہی ہے ان کی کہانی, چین کے ساتھ بھی چل رہی ہے, نیو یارک کے ساتھ بھی چل رہی ہے, ملک کے اندر جو حالات ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی چل رہی ہے. تو میری سمجھ میں یہ نہیں آیا کہ ہم پھر وہی حرکتیں کر رہے ہیں کہ ون مین شو. بھائی آپ اگر ایک جگہ پہ فوکس ہو جائیں تو وہ کام بھی ٹھیک ہو جائے گا, اور پھر اس کا رزلٹ بھی نظر آئے گا. پاکستان کرکٹ کا المیہ یہی ہے کہ ایک آدمی سے آپ سارے کام کرواتے ہیں, اور اس میں چاہے وہ اسکلز ہوں یا نہ ہوں, لیکن آپ اس کو مجبور کر دیتے ہیں کیونکہ وہ آپ کا پسندیدہ آدمی ہوتا ہے. اور اسی وجہ سے پاکستان کرکٹ آج یہاں تک پہنچ گئی ہے. اگر ان کو پاکستان کرکٹ ٹھیک کرنی ہے بھائی, بہت آسان سا اس کا سلوشن ہے. سب سے پہلے ورلڈ کپ ہارنے سے پرانا وہ 2023 کے ورلڈ کپ سے لے کے 2024 کا جو ورلڈ کپ ہے اس کے درمیان میں جو کچھ ہوا ہے اس کی تفتیش کی جائے کہ پاکستان کرکٹ کی پرفارمنس جو ہے ٹیم کی وہ خراب کیوں تھیں, کن وجوہات پہ تھیں. اگر کوئی سیاسی اس میں جو کہ ہیں کردار, ان سب کو باہر کر دیا جائے اور نئی ٹیم بنائی جائے. کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے, آپ تو ویسے ہی نہیں جیت رہے, تو نئی ٹیم جو ہے وہ تھوڑا سا ہار کے پھر بعد میں جیتنا شروع ہو جائے گی. پاکستان ٹیم کوئی چھوٹی موٹی ٹیم نہیں ہے, بہت بڑی ٹیم ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کے پاس ٹیلنٹ نہیں ہے, ٹیلنٹ پاکستان کے پاس ہمیشہ رہا ہے, لیکن صرف اور صرف ٹیلنٹ کو پالش کرنے والے جو ہیں نا وہ ان میں کمی آ گئی ہے. اس کی وجہ ہے پرچیاں, میرٹ نہیں ہے. اگر میرٹ کریں گے تو بالکل بالکل وہ سامنے آئیں گے, کام بھی ہوگا. آپ کے پاس کوچز کی کمی نہیں ہے, آپ کے پاس یہ جو ڈومیسٹک کے اندر یا لیگ کرکٹ کے اندر جو کوچنگ کرتے ہیں, جو کوچنگ اسٹاف ہے, جن میں مطلب زیادہ تر تو میرٹ پہ نہیں ہے, لیکن کچھ ایسے لوگ ضرور آپ کو ملیں گے جو شوقین بھی ہوں گے, جن میں اسکلز بھی ہوں گے, جو تجربہ کار بھی ہوں گے. آپ ان کو استعمال کریں, آپ ڈھونڈیں بھائی, آپ کی جاب ہے. آپ سے اگر یہ کام نہیں ہوتا تو آپ دوسروں پہ ڈالنے کے بجائے آپ اس سیٹ کو چھوڑیں اور وزیر داخلہ بن جائیں. ادھر آپ کسی اور کو آنے دیں جو فل ٹائم کام کرے, کیونکہ یہ کام ہے فل ٹائم. یہ ایسا نہیں ہے کہ پارٹ ٹائم آپ 2 گھنٹے کے اندر جو ہے نپٹا دیں گے اور بغیر کسی اس کے بس اسٹیٹمنٹ دیے جائیں سرجری کریں گے. وہ بھائی کیا کریں گے آپ؟ ایک اسٹیٹمنٹ تک تو آپ نے دیا نہیں اب تک کہ کس نے کیا کیا. ساری رپورٹیں آپ کے پاس موجود ہیں, سارے کوچز سے لے کے کیپٹن سے لے کے سب کی. آپ دے دو فیصلہ, اس کو دیکھو, اس کو جانچو. سلیکشن کمیٹی جس کو دیکھو, جہاں جس کا دل چاہ رہا ہے وہ کر رہے ہیں. وہ پاکستان لیجنڈ کھیل رہے ہیں, وہاب ریاض, عبدالرزاق, ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور یہاں پر جو ہے یہ بس میٹنگوں پہ میٹنگ کر رہے ہیں. اس طرح سے ٹیمیں ٹھیک نہیں ہوتی بھائی. پاکستان کرکٹ کا اسٹرکچر ٹھیک کرنا ہے تو آپ کو بڑے فیصلے کرنے پڑیں گے, مضبوط فیصلے کرنے پڑیں گے, اور اس کے لیے آپ کو فل ٹائم جاب چاہیے. پی سی پی کے اندر بغیر فل ٹائم کے آپ کر نہیں سکتے بھائی. کیسے کریں گے آپ اوور نائٹ کرکٹ کو ٹھیک نہیں کر سکتے. آپ وہی کام کرنے جا رہے ہیں جو اس سے پہلے ہوتا رہا ہے کہ اس کو ہٹاؤ اس کو لاؤ, اس کو ہٹاؤ اس کو لاؤ, بس ٹیم چینج ہونے سے بہتر ہو جائے گی. نہیں, ایسا نہیں ہوتا. کیا وجہ تھی کہ مصباح الحق کے جانے کے بعد ٹیم جو تھی بالکل نیچے چلی گئی تھی. سوچئے ذرا, وہ شخص موڈ میں لے آیا تھا, کون سے ڈیفینسو موڈ میں, پاکستان کرکٹ ٹیم کو. پاکستان ٹیم میچ جیتنے نہیں جاتی تھی, میچ بچانے کی سوچ سے کھیلتی تھی. اس طرح سے پلیئرز نکلتے ہیں, پلیئرز بنائے نہیں گئے. پاکستان میں جو پلیئر بناتا ہے وہی صحیح ہیرو ہوتا ہے, لیکن ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا. سب کہتے ضرور ہیں, سرفراز کی آج سب تعریف ضرور کر رہے ہیں, لیکن جب وہ نکالا گیا تھا نا تو اس کے پیچھے کوئی سپورٹ نہیں تھی. کسی نے کھڑے ہو کے نہیں کہا کہ یار یہ زیادتی کر رہے ہو تم اس شخص کے ساتھ.
وہ جب نکل گیا اور جب بابر اعظم نے گندی پرفارمنسز دیں پھر لوگوں نے باتیں کرنا شروع کی. سچ نہیں بولتے لوگ, صرف اپنی روٹی روزی کے چکر میں لگے رہتے ہیں. اور یہی ہوتا آیا ہے کہ جو کرکٹر زیادہ بولتا تھا اس کو انہوں نے بورڈ میں بٹھا دیا لا کے. میں راشد لطیف کو برا نہیں کہہ رہا, لیکن راشد لطیف کو چپ کرانے کے لیے پی ٹی وی کی جاب دی گئی تھی. ایسا ہوتا رہا ہے یہاں پر. ہر کسی کو منہ بند کرانے کے لیے کوئی نہ کوئی اس کی قیمت لگائی گئی ہے. کسی کو کہیں فٹ کر دیا جاتا ہے, کسی کو پی سی بی میں. تبھی تو راشد لطیف, باسط علی جیسے لوگ جنہوں نے جسٹس قیوم کی عدالت میں جا کے جو یہ سارے کے سارے اسٹیٹمنٹس دیے تھے, وہ کیسے ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں جن کے خلاف انہوں نے ایسے اسٹیٹمنٹ دیے تھے؟ وہ کیسے روابط رکھ سکتے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ جن کے خلاف انہوں نے کرپشن کے الزام لگائے تھے؟ کچھ تو ہے نا جس کی پردہ داری ہے. یہ کرکٹرز اپنے آپ کو ایک فیملی کہتے ہیں اور اس لیے ایک دوسرے کو بچانے کے لیے حتی الامکان کوششوں میں لگے رہتے ہیں. ٹی وی پہ آ کے ایک دوسرے کے خلاف بولتے ضرور ہیں, لیکن آپ بتا دیں کہ کون سا ایکشن ہوا ہے؟ ایکشن کوئی نہیں کرتا. محمد یوسف رمیز راجہ کے ساتھ لڑتا جھگڑتا رہا, لیکن وہ پھر بورڈ میں بھی جاب کی اس نے. یہ صرف ٹوپی ڈرامے ایک عام آدمی, عام عوام کے لیے, کہ جو شائقین کرکٹ ہے نا, ان کو یہ بتایا جائے کہ ہم ایسے سوچتے ہیں, وہ ایسا ہے, فلانا ایسا ہے, لیکن یہ سب اندر سے ایک ہیں. اس لیے جس کو بھی یہاں کرکٹ کو بہتر کرنا ہے, سب سے پہلے سیاسی کردار کو الگ کرنا پڑے گا. ان کے بغیر کرکٹ بہتر ہو ہی نہیں سکتی. اور دوسری بات یہ ہے, جو میں پہلے بھی ویڈیو میں نے کہا ہے, ایجوکیشن کی سخت ضرورت ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کو, اور نہ صرف ٹیم کو بلکہ مینجمنٹ کو بھی. ہماری مینجمنٹ بھی بالکل وہی مینٹالٹی کی حامل ہے جو کہ کرکٹر ہیں. کیوں نہ ہو بھائی, جو بیچارے کرکٹرز آتے ہیں, ینگ کرکٹرز, وہی تو دیکھتے ہیں ان لوگوں کے ان کے مزاج کیسے ہیں, پھر وہ ان کے مزاج میں ڈھل جاتے ہیں. اب پھر وہی ہوتا ہے جو ہوتا آ رہا ہے. پاکستان کی بہتری کے لیے بہت بڑے ایکشن لینے کی ضرورت ہے. محسن نقوی صاحب, یا تو آپ ریزائن کر کے کسی اور کو موقع دیں, یا پھر آپ فل ٹائم پی سی بی کی جاب کیجیے. تھینک یو.